سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک منٹ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ عامر بھائی جڑے ہیں، تو آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. بالکل آ رہی ہے. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک حضرت. بہت دل خوش ہوا بہت. اچھا کیسر بھائی نہیں سن رہا. جی آئے گی عامر بھائی کی آواز نہ آئے آ جائے گی. آواز حق ہے آخر کار. میرا دل بہت خوش ہوا کہ خاص طور پہ کیسر بھائی کے ساتھ آپ کے ساتھ تو لائیو سٹریم ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول ہے. مفتی شمائل صاحب کو جو آپ نے نکالا ہے، نکال کے لائے ہیں، نکال کے، ایسے نہیں آ رہے تھے یہ. ایگزیکٹلی یہ بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ دیکھیں علمی لوگ. حضرت ترجمہ ہی کر دیں ان کی بات کا، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا مجھے. میرے خیال سے کیا ایسا اس سے پہلے اگر ہوا تو کیا کرتے ہیں، یعنی کیسر بھائی دوبارہ آتے ہیں یا عامر بھائی دوبارہ آتے ہیں؟ کیا کیسر بھائی ریجوائن کر دیں. کیسر بھائی گلچ ہے. تو اس گلچ کا علاج یہی ہوگا، شاید آپ میں سے کسی ایک کو دوبارہ جوائن کرنا پڑے گا. میں دوبارہ جوائن کر لیتا ہوں. وہ ایک بندہ کار ورک شاپ پہ گیا گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے، تو اس نے نا ڈکی والی سائڈ ادھر کر دی. تو مکینک نے کہا بھائی ادھر انجن اس سائڈ پہ کرو. اس نے کہا مجھے چکر لگوانا ہے، ادھر سے گھوم کے چلے جاؤ. اچھا خیر، تو اب یہ کیسر بھائی انشاءاللہ جوائن کریں. تو حضرت میں یہ کہنے لگا تھا کہ علمی لوگ جب تک میدان میں نہیں آئیں گے، میں علماء سے، اسکالر سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں کو میدان میں آنا ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہی نہ سکت اہل الحق عن الحق. میں نہیں کہہ رہا کہ خاموش، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، یہ بڑا مشن کر رہے ہیں، مگر خوشی ہوئی تو میں حوصلہ افزائی کے لیے یہ چیز کر رہا ہوں کہ زعم اہل الباطل انہم الحق. یہ جو اہل باطل ہیں یہ پھر لمبے لمبے چینلز بنا کے جو ہے نا جناب سپر چیٹیں بٹورتے ہیں. آپ جیسے علماء جب تک میدان میں ہوں گے تو پیاسا جو تشنگی لیے، جستجو لیے، سوالوں کا ایک ڈھیر لیے، ان میں دبا ہوا جاہلوں کے پاس جائے گا. اس سے بہتر ہے وہ آپ جیسے علماء کے پاس آئے. ایک تو میری گزارش. آپ نے میری تائید کی ہے. مفتی شمائل صاحب کو میں نے کئی مرتبہ کہا، میں نے کہا بھائی اب آپ کو جو ہے وہ لائیو اسٹریم کرنا یعنی اصلح للعباد ہو گیا. یہ ابھی ہم معتزلہ کے اس مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں. اچھا ایک کام تو مفتی صاحب کر دیجئے. جی اگر آپ مفتی شمائل صاحب کو آپ اوپر کریں، مجھے نیچے کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ارے حضرت آپ کریں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں، ہم علماء کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں. علماء کے سائے میں. نہیں اس کو ایسا ہی رکھیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. پتہ ہے مفتی صاحب میرا کام پتہ ہے آسان ہے نا. آپ مجھے نیچے کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں، پھر آپ مجھے اتفاق کریں. آپ کا اگر اصرار ہے تو ٹھیک ہے. ہاں جی شکریہ آپ کا. دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ آپ لوگ لگاتے ہیں حضرت ایسے ٹھیک ہے بھائی. ایسا ہے کہ آپ میرے سر پہ نہیں بیٹھے ہیں، تو ویسے ہی یہی ورچوئل ہے. اب اس زمانے کے علماء اسٹریمز کے بھی آداب کو جو ہے مدون کرنا شروع کریں گے. بالکل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں نے زندگی لگائی ہے، کئی سال ایک کورس پہ لگائے ہیں، مفتی بنے ہیں، ڈاکٹریٹ، سارا کچھ آپ نے کیا، رائٹ. اب مفتی تو تھوڑی بڑی بات ہوتی ہے. اور میرے پاس سوال آتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. چپ کر کے میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو کال کر کے پوچھ لیتا ہوں، وہاں پہ میری بلے بلے ہو جاتی ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ میں پھر نیچے نہ رہوں تو کہاں رہوں پھر میں. میرے پاس میں نے حضرت کو دوبارہ تو انہوں نے کھٹ سے جو ہے ایک دم بدل دی اسکرین. اچھا حضرت میں نا آپ کے موضوع پہ ایک تو مفتی شمائل صاحب کا بہت شکریہ، میں چاہتا ہوں وہ بھی اس پر ضرور کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے لائیو اسٹریم کا آغاز کیا ہے. عاصم بھائی نے، انہوں نے یہ دوبارہ سے آئیں الحمدللہ. مفتی عبداللہ منہاج صاحب بھی آ جائیں تو ایک بڑا چار چاند لگ جائیں گے الحمدللہ. اور دوسرے علماء کو انسپائر. علماء دیکھیں وہ پنجابی کی مثال ہے، ہانو ہان پیارا ہوتا ہے. ہانو ہان سے پیارا یہ ہے کہ جو علماء پیٹی بھائی جن کو کہتے ہیں، جو بیس ہے دین کی، اسکالرلی اپروچ ہے، اکیڈمک اپروچ ہے دین سے، وہ لوگ جب آئیں گے تو ان کا جذبہ ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ایک تو یہ چیز قیامت کے حوالے سے حضرت آپ نے بات کی. میں چاہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ کی اسٹریم کا اور یقیناً آپ نے اب اس کو اوپن کرنا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو میں قیامت کے حوالے سے مختصر دو چیزیں رکھتا ہوں. ایک، انسانی عقل کو یہ چیز اپیل کرتی ہے اور اس کے وجدان کو، قرآن اور سنہ کے دلائل کو ایک لمحہ کے لیے سائڈ پر رکھ دیا جائے، کیونکہ اس سے ہمارے اسلامو فوبس جو ہیں بہت زیادہ الجھن کا اور چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں. مگر اپنی عقل سے سوچیں. میرے چینل کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہے کہ جس میں غالب کمال صاحب کے پاس، میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، چلیں بہرحال، ایک بندہ آتا ہے 8 سال سے ملحد ہے. وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے میں ڈپریشن میں ہوں. وہ 1 منٹ کی ویڈیو میں نے لگائی. اس میں وہ پوچھتا ہے اس سے جو غالب کمال ہے کہ کیا آپ کو کیا وجہ ہے،
क्यों आप परेशान हैं, डिप्रेशन क्यों? कहता है मुझे ना परफेक्शन नहीं मिल रही, मसलन यहाँ पर धोखा है, चोरी है, मर्डर है, रेप है, जितना मर्जी कानून बना लो ये क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहे। तो मैंने जब इस चीज को गौर से देखा ना कि 8 साल पुराना एक मुल्हिद है, उसके अंदर की आवाज क्या है? उसके अंदर की आवाज ये है कि वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां ये चीजें ना हो। इसका मतलब ये है कि कयाम हयात बादल मौत और हिसाब किताब के बाद जन्नत और जहन्नम का जो तकसीम है, जो एक वजूद है कयामत का, रोज़े जज़ा का, ये फितरत की विजदान की आवाज है। एक तो ये मैं कहना चाह रहा था कि फितरती और विजदान की आवाज है नंबर 1, क्योंकि इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा कुट गया हुआ है और जो है ना जला हुआ है, खफा है। एक तो ये। दूसरी चीज मैं रखना चाहता हूँ साइंटिफिकली, इनके शेखैन में से एक बड़े शेख इस वक्त जिंदा हैं जिनका नाम है लॉरेंस क्राउस। मुल्हिदीन के शेखैन की मैं बात कर रहा हूँ। पहले स्टीफन हॉकिंग और डॉकिंस थे, अब लॉरेंस क्राउस साहब ने उनको रिप्लेस किया है। उनकी किताब है यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। मैंने उस पर एक प्रोग्राम भी किया, उसमें उन्होंने एक चीज कोट की है, यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग को अप्रोच करने, यानी कि पॉप अप हुई है दुनिया, अदम से वजूद में आई है, तो उसको उन्होंने किस तरीके से बगैर किसी सबब के साबित करने के लिए एक बुनियाद रखी है। वो ये चीज रखी उन्होंने कि जो चीज यानी फिलोसफिकली साइंटिफिक ग्राउंड के ऊपर वो कहते हैं कि जो चीज पोटेंशियल रखती है एग्जिस्ट करने का, जिसको फलसफे की जुबान में या अरबी की इस्तिलाह में कहते हैं बिलकुवा, कोई चीज बिलकुवा अमल में आ सकती है तो उसका बिलफेल अमल में आना मुमकिन है, और जिस चीज का इम्कान है तो दैट मीन्स वो वजूद कभी भी रख सकती है, उसको साइंसी ज़हन इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा अगर कोई साइंटिफिक अप्रोच रखता है तो उसको ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर ये दुनिया पोटेंशियली एग्जिस्ट करने की ताकत रखती थी और प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रही है, तो एक ऐसी दुनिया भी पोटेंशियली एग्जिस्ट करने की ताकत रखती है जो इससे बेहतर हो। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत